دوستو یارو مترو بلیک ہول میں آپ کا سواگت ہے. ساتھ بسم اللہ ویلکم جی آیا نو. آج کا جو سیشن ہے وہ آپ کا سیشن ہے, اوپن مائک سیشن. لیکن اس میں ہم نے ایک لمٹ لگائی ہے کہ ہم اس میں شاعری سنیں گے اور زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کے معروف شاعروں کو سنیں, آپ کے کلام کے ذریعے سے, آپ کی زبان کے ذریعے سے, آپ کی آواز کے ذریعے سے. آپ جانتے ہیں کہ شاعری ایک نہایت قدیم تاریخ رکھتی ہے. انسان نے بولنا شروع کیا, سوچنا شروع کیا, شعر کرنا شروع کیا تو شاعری ایجاد کی. عام بندہ گفتگو کرتا ہے اور انتہائی شائستہ آدمی شاعری کرتا ہے یا میوزک کرتا ہے. شاعری کے اندر بھی میوزک ہے, اس کے اندر فکر بھی ہے, اس کے اندر فلسفہ بھی ہے, اس کے اندر بیوٹی بھی ہے, اس کے اندر تہذیب بھی ہے, اس کے اندر شائستگی بھی ہے. انسان کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہوئی ہیں. کسی نے کہا کہ انسان مسکرانے والا جاندار ہے, کسی نے کہا انسان سوشل اینیمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان شاعری کو پرکھنے والا, انجوائے کرنے والا اور شاعری کرنے والا ہے. شاعری کیا ہے؟ شاعری دراصل آپ کی گفتگو کا, آپ کے اظہار کا ہائر پوٹینشل ہے, ایک ہائر لیول ہے. آپ وہی باتیں جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم شاعری کے موڈ میں کرتے ہیں تو لفظ بدل جاتے ہیں اور علامتیں بدل جاتی ہیں. ہم تشبیہ میں بات کرتے ہیں, ہم استعارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو خوبصورت کر لیتے ہیں. جس ترتیب پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پر جو مذہبی کتابیں بھی ہیں وہ بھی شاعری میں بات کرتی ہیں. دنیا کی قدیم ترین کتاب رگ وید, جب آریہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے 4 ویدیں لکھی, جن میں سے ایک وید انہوں نے پنجاب میں لکھی. رگ کا مطلب نظم ہے, رگ وید تو یہ نظموں کی کتاب ہے. ہم اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں, لیکن اس کی شاعری پر ایک خاص طرح کا, اس کی جمالیات پر, ایستھیٹکس پر ایک خاص طرح کا ایمان رکھتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو قدیم ترین کتاب ہے شاعری کی, نظموں کی, وہ رگ وید ہے. اس کے بعد یہاں پر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں جتنی شاعری ہوئی ہے دراصل وہ رگ وید کی شاخیں ہیں, اس کی آف شوٹس ہیں. آپ آج یہاں پر ایک ایک کر کے آئیں گے اور ہم کچھ آپ سے بات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کسی پسندیدہ شاعر کا کلام سنائیں. کچھ آپ سنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سنائیں, لیکن ہمیں امید ہوگی کہ جو آپ کلام اپنا سنا رہے ہیں وہ فنی حوالے سے پختہ ہوگا اور وہ تمام جو اصول اور ضابطے ہیں شاعری کے ان کے قریب تر ہوگا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آنا چاہیں تشریف لائیں, اپنا نام بتائیے, اپنا تعارف کروائیے. آئیے پلیز. سو ویلکم. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ میرا نام داؤد حاکم. داؤد حاکم. داؤد کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, بٹ بیک گراؤنڈ منڈی بہاؤالدین. منڈی بہاؤالدین سے. پنجاب. اچھا, اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں BS بیچلرز کر رہا ہوں. کہاں سے؟ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. ویری گڈ. اور کون سا ڈسپلن آپ کا؟ اسٹریٹجک اسٹڈیز. اسٹریٹجک اسٹڈیز. جی. تو شاعری کے ساتھ کیا بات ہے, اچھا کمبینیشن بنایا. کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں بیسیکلی جون ایلیا اور بلے شاہ 2 میرے فیوریٹ ہیں. اچھا, جی. جون کیوں پسند ہے آپ کو؟ جون کی شاعری کا درد پسند ہے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ جون, میں خود کوئی عاشق شاشق نہیں ہوں کیونکہ میں ایک سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو
لیکن جون جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سارے جو ہے نا ٹوٹے ہوئے عاشقوں کا وہ ایک اکلوتا سہارا ہے. تو میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر ہے کیا. تو ایک اس کی بڑی مشہور ہے, میں ایک سیکنڈ, سب اس سے واقف ہوں گے البتہ. تو اس کی میں نا جون جیسے پڑھتے تھے نا ان کی آواز میں تھوڑا ٹرائی کروں گا جیسے ان کا انداز. ویلکم سنائیے پلیز. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ 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 واہ. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ, ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ. ان کتابوں نے ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. میں بس یہاں تک ہی پڑھوں گا, بس اتنا کہوں گا کہ یہ تھوڑا ریلیٹ کرتا ہے میرے سے بیسیکلی, کیونکہ میری لائف میں مطلب کتابوں کے علاوہ مطلب سوشل لائف بالکل کم تھی, اسی لیے میں نے ایک سوشل فیلڈ چوز کی تاکہ میں تھوڑا زیادہ سوشل ہو سکوں. شاید مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ میں سوشل لائف کے لیے بناؤں, تو پھر میں نے یہ فیلڈ چوز کی. تو یہ جو اس کی کچھ لائنز ہیں نا یہ بڑی ریلیٹ کرتی ہیں میری لائف سے, تو میں نے اس لیے چوز کی. یہ بہت اچھی لائنز ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف میں تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں, لگتا ہے ہمارے دل کو بھاتی ہیں. جی بلے شاہ کا میں سناؤں گا, پنجابی صوفی شاعر جی. ان کی ایک الگ نظر تھی دنیا کو دیکھنے کی, ان کا ایک وزڈم کا لیول جو تھا نا وہ بڑا اچھا ہے. وہ مجھے بتائیے وہ کیوں کیسے. وہ اس طرح نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چارہ ہے نا پڑا ہوا, تو یا گھاس ہے, ہری گھاس ہے, تو بھینس کے لیے وہ چارہ ہوگا تو وہ کھا جائے گی. لیکن ایک باٹنی کا اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ اس کو بڑی الگ نظر سے دیکھے گا کہ اس کے پیچھے فیکٹس اینڈ وہ کیا ہیں. تو وہ ایک عام انسان اور ایک صوفی شاعر کا نا یہ فرق ہے. تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا, وہ کہتے ہیں کہ نہ کر بندیا میری میری, نہ کر بندیا میری میری, نہ تیری تے نہ میری, 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. واہ 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 واہ. وہ ان کا ہے کہ جس یار دے یار ہزار ہومن اس یار نو یار نہ آکھی, جس یار دے یار ہزار ہومن اس یار نو یار نہ آکھی, او ہو سوری جس یار دے یار ہزار ہومن اس یار نو یار نہ آکھی, جس پیار جس مجھے وہ بھول گیا تھوڑا, کوئی مسئلہ میں تھوڑا ریمائنڈ کر لوں. آپ کر لیجیے, آپ جون کا سنا دیں جب تک کوئی اور آپ کو یاد ہے. یا ایک میرا ایک خود کا ہے, پھر میں کہوں گا کہ میں عاشق بالکل بھی نہیں ہوں, بس اردو کا تھوڑا شوق رکھتا ہوں. تو کیونکہ وہ اچھی بات ہے, کیونکہ میں کچھ لائنز ایسی بولنے والا ہوں شاید لگے میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں. لیکن چلیں, وہ میرا غرور نہیں سرور ہے, وہ میرا غرور نہیں سرور ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا نور ہے, میرے لیے وہ جنت کی حور ہے, ذہن یہ اسی کی سوچ میں مغرور ہے, دل کو بھی اب اس کی تنہائی نامنظور ہے. واہ واہ واہ, زبردست زبردست. ایک سیکنڈ, اس کے اندر میرے پاس پڑے ہوں گے, مجھے بلے شاہ کا وہ یاد نہیں رہا. میں نے وارث شاہ کو سٹارٹ کیا نا, تو وہ ہیر رانجھے میں کھو گیا تھا. میں کھوتے آپ وہی ہیں. اچھا ایک ہے اس کا جون کا ہے کہ ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں, ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں, سب کے دل سے اتر گیا ہوں میں, کیسے اپنی ہنسی کو ضبط کروں, کیسے اپنی ہنسی کو ضبط کروں, سن رہا ہوں کہ گھر گیا ہوں میں, کیا بتاؤں کہ مر نہیں پاتا, کیا بتاؤں کہ مر نہیں پاتا, جیتے جی جب سے مر گیا ہوں میں, اب سے اپنا سامنا درپیش ہے, اب سے اپنا ہی سامنا درپیش ہے, ہر کسی سے گزر گیا ہوں میں, وہی ناز و ادا وہی غمزے, وہی ناز و ادا وہی غمز میں, سر بے سر آپ سے سر بے سر آپ پر گیا ہوں میں, سر بے سر آپ پر گیا ہوں. جی اچھا, وہ بلے شاہ کی تھوڑی مجھے آتی تھی, شاید میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ میں سوچ لیتا ہوں. تو سوچ لیجیے, بلے شاہ کو میں بعد میں آپ کو ضرور. تھینک یو سو مچ. سو نائس سو نائس.
عشق سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہماری جو ساری شاعری ہے اس کا جو مین تھیم ہے وہ عشق ہے, اور انسانوں کے درمیان بھی جو پہلا رابطہ ہے وہ عشق کے ذریعے سے ہوتا ہے. باقی محبت, انس, ہمدردی, پیار, یہ سارے اس کے مختلف شیڈز ہیں. وہ شیڈز کبھی ماں کا روپ دھارتے ہیں, کبھی باپ کا روپ دھارتے ہیں, کبھی دوست کا روپ دھارتے ہیں, کبھی وطن کا روپ دھارتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے. لہٰذا ہمارے ہاں جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے شاعری کی, اس کا جو میجر ٹاپک ہے وہ عشق ہے. اور ہماری کلاسیکی شاعری میں عشق جو ہے وہ ایک بہت بڑا علم ہے, وہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے, اور وہ اتنا مقدس ہے کہ شاید میں کہتا ہوں کہ چونکہ ہم اپنی جو شعری روایت ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں, تو ہمارے ذہن میں جو عشق ہے وہ فلم نے اس کے اندر ایک انٹرفیئر کیا ہے, ڈرامے نے انٹرفیئر کیا ہے, اور اخبار کی خاص طرح کی خبروں نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا. اس سے الرٹ ہو کے ہمارے والدین نے ایک خاص طرح کی اخلاقیات, اور مڈل کلاس نے خاص طرح کی morality اور ایتھکس ڈیولپ کی پچھلے 150-200 سال میں. اور اس میں ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ میں عاشق واشق تو نہیں ہوں. میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں, اور آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جب وہ اپنی کالج اور یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں تو اس نظم کو کس محبت اور درد کے ساتھ پڑھتے ہیں. امجد اسلام امجد, اور یہ ان کی کتاب ہے برزخ. ان کی بڑی مشہور نظم ہے, اور آپ کو آتی ہوگی یا سنی ہوئی ہوگی, اگر نہیں ہے تو اب آپ ڈھونڈ لیں گے اس کو. ایک لڑکی, گلاب چہرے پہ مسکراہٹ, چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے ہے. گلاب چہرے پہ مسکراہٹ, چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے, وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسا لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. کچھ اس تیقن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو. وہ اپنے رستے میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس کے کہتی, تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں. میں ساحلوں کی ہوا ہوں, نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں. میں قطرہ تھا, اس کی ذات سمندر ہے. میں ساحلوں کی ہوا ہوں, نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں. وہ ساحلوں کی ہوا سی لڑکی جو راہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. وہ کل ملی تو اسی طرح تھی, چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے, گلاب چہرے پہ مسکراہٹ کہ جیسے چاندی پگھل رہی ہو. مگر جو بولی تو اس کے لہجے میں وہ تھکن تھی کہ جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی ہو. وہ ایک لڑکی. سو ہو از دا نیکسٹ؟ آئیے پلیز. جناب تعارف کروائیے اپنا. احمد علی, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے امریکن اسٹڈیز میں ایم فل کر رہا ہوں, اور جنگ سے تعلق رکھتا ہوں. ویسے عشق تو کرتے ہوں گے آپ؟ آئی ڈونٹ نو, جنگ سے آئے ہیں, ہیر کے شہر سے آئے ہیں. میں صاف انکار نہیں کروں گا کیونکہ بار بار انکار کرنے سے تنکا نظر آنے لگ جاتا ہے. بہت اچھا, کیا سنائیں گے؟ میں بیسیکلی اپنی نظم سنانے کے لیے آیا تھا, پھر آپ نے بولا کہ مطلب کجود میں ہم آپ کو قید کریں گے ہی کریں گے, لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کسی اور کا بھی سنائیں تو. نہیں, میں جنگ سے ہوں تو کجود کو تو توڑنا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلیں تو میں اپنی نظم سنا دیتا ہوں ایک, اگر آپ کو لگے کہ یہ بہتر ہے تو ایک اور سنا دوں گا, ورنہ پھر ایک میں بس کر دوں. پلیز سنائیے. ہم شودر تھے, ہم درخت سے بندھے ہوئے تھے, بکریوں اور بھینسوں کے ہمراہ. ہم درختوں سے کیڑے چن چن کر کھا رہے تھے.
ہم راہٹ پر بیل کی جگہ جوتے ہوئے تھے اور گایوں کے لیے پانی نکال رہے تھے، پانی جس پر ہمارا حق 3 گھونٹ روزانہ تھا۔ ہم اپنی کمر پر کوڑوں کے نشان چھپانے کے لیے درخت کی چھال کو نشانوں میں بھر لیتے تھے۔ درختوں نے ہمیں رنگنا سیکھ لیا تھا۔ واہ، ہم چوہوں کے ساتھ بازی لگا کر روٹیاں کترتے تھے۔ ہم مچھلیوں سے شرط باندھ کر پانیوں میں غوطے کھاتے۔ بارش آنے سے قبل ہم مینڈک سے بہتر ٹراتے تھے۔ ہم ایک اچھی کھیل تھے۔ واہ واہ، ہم پر نشانہ لگانا ہرن سے زیادہ آسان تھا۔ ہمارا گوشت کڑوا تھا جسے تھوک دیا جاتا تھا۔ کتنی ہی رتیں بدلیں، کتنے زمانے گزرے، کئی دور پر لگا کر اڑ گئے۔ سمیت جگ ہوا، جگ کال بنے، کال یگ ہوئے، یگ کتنے ہی پنوں تلے سے بہہ گئے۔ وقت کئی پرتیں کھا گیا، نسلیں بدل گئیں، خاندان خاک ہوئے، مذاہب ایسے بدلے جیسے کپڑے ہوں۔ پگڑی پگ ہوتے ہوتے دستار ہو گئی۔ ہم شودر تھے، ہم شودر ہی رہے۔ واہ، ہمارے پاؤں میں چھالیں ہیں، ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکتی ہیں اور عمر سے بہت پہلے دم توڑ جاتی ہیں۔ گھروں میں رکھے گودام میں گندم سے زیادہ کیڑے رہتے ہیں جنہیں ہم کھانا بھول چکے ہیں۔ واہ، ہم کھانستے کھانستے دوہرے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں فیکٹری کے دھوئیں نے گھر بنا لیا ہے۔ سانسوں پر ہمارا حق ختم ہو گیا ہے۔ ہم مچھلیوں کے ساتھ شرط نہیں لگاتے، پوری زندگی کی کمائی اور اپنی زندگی کی بازی لگاتے ہیں۔ اپنے جیون پر جوا کھیلنے سے بہتر اور کیا ہے؟ ہم جہاز کے سب سے نچلے کیبن میں بندھے ہوئے ہیں، اپنے ایسے دوسرے جانوروں کے ہمراہ۔ واہ، ہم پانیوں پر تیرتے جہاز کے سب سے نچلے کیبن میں پیاس سے مر رہے ہیں۔ ہمارا خون پانی سے سستا ہے، ہمیں پولیس گھیر رہی ہے، ہم خدا کو پکار رہے ہیں۔ ہم شودر تھے، ہم نے اپنے پران دان کیے مختلف خداؤں کو۔ واہ، بھگوان ہمیں برہما کے پاؤں کی اولاد بتا کر خاموش ہو گیا۔ گوتم ہمیں ہمارے دکھوں کو پریم کرنا سکھاتا رہا۔ عیسیٰ کے ماننے والے ہمیں کالا کہہ کر ملک چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر لکھی کشتی میں سوار ہم، واہ، اللہ اکبر لکھی کشتی کے سب سے نچلے کیبن میں سوار ہم ان کیڑوں کی خوراک بن گیا جنہیں ہم درختوں سے چن چن کر کھاتے تھے۔ ہم شودر تھے، ہم شودر ہی رہے، ہم شودر ہی رہیں گے جب تک ہم برہمن سے کتاب، کھتری سے بندوق اور ویش سے گندم چھین نہیں لیتے۔ واہ 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 واہ، بہت زبردست۔ یعنی جو اس وقت پوری دنیا میں شاعری کی سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے جسے پروز پوئٹری کہتے ہیں، جس کا آغاز جو ہے وہ 18ویں صدی میں فرانس سے ہوا، بہت اچھی، بہت میچور اور بہت فلسافیکل، اٹس ونڈرفل۔ اور سنائیے۔ تھینک یو سر۔ بیسیکلی یہ پوئم میں نے فرسٹ ٹائم کہیں بھی سنائی ہے، تو آئی واز بٹ نروس۔ شاندار شاندار۔ اوکے، آئی ہیو اندر پوئم جو میں نے سوچا تھا سنانے کا۔ ہم کئی سو سال مسلسل چلتے رہے، ہم کئی سو سال مسلسل چلتے رہے، رات دن، دھوپ چاندنی، شام صبح، ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائے، ہماری زبانیں خشک نہیں ہوئیں، ہماری تلواریں نیام کی راہ بھول گئیں۔ ہم خون سے ناشتہ کرتے، جسموں میں زبردستی گھستے، مار دھاڑ کرتے، ہم دریا سے کبھی نہیں ڈرے، ہوا ہماری باندی بن گئی، ہم جنگلوں کو تاراج کرتے گزر گئے، ہم ہڈیوں کے ہار، کھوپڑیوں کے مینار بناتے، اندھیروں کی تجارت کرتے ہوئے چلتے رہے، ہم ہر تخت تاراج کرتے، موت کے ہر کارے بنے ہوئے، خراج اسلام یا موت کے نعرے لگاتے چلے گئے۔ تاریخ کے پنے ہمیں فاتح عالم کہتے، ہم خوف کھانے کو نہیں چلے تھے، ہم کسی فوج کو دیکھ کر نہیں لرزے، ہماری بیویاں ہمارے غلاموں کے بستر گرم کرتی رہیں، یا ہمارے غلام ہماری بیویوں کے، ہمارے بچے ان کالی عورتوں کے جسموں میں پلے جن سے نفرت ہمارے نصاب کا حصہ تھی، ہمارے غلاموں کے بچے ہمارے اصل بچوں سے 30 سال بعد لڑیں گے۔ ہماری زبانیں نکل آئی تھیں، ہماری آنکھوں میں لہو تھا، ہم کالی کو مٹانے چلنے والے خود کالی بن چکے تھے۔ کالی ماں ہے، کالی ماتا ہے، کالی جنگجو ہے، کالی سرخ زبان، کالی شیر پر سوار، کالی موت ہے۔ ہم پیراڈاکس، ہم لیزرس، ہم مسافر، ہم ایک نظم کی مار، ہم ایک نظم کے مسافر۔ ہم رک بھی سکتے تھے، ہم موسیقی بنتے، نظم گاتے، ٹھمری دھادرا گیت ہمارے پاؤں میں چکر تھا، ہم اس چکر سے رقص بھی کر سکتے تھے۔ ہم نے گھنگرو کی بجائے تلوار بنائی، ہماری تلواروں سے ہمارے غلاموں کے بچوں نے ہمارے بچوں کے گلے کاٹے۔ ہم نے گیت کی جگہ رجز گائے، کٹتے گلے، ابلتا خون، موت موت۔
ہم نے رقص، شراب اور عورتوں کے وعدے پر رقص، شراب اور عورت کو قتل کیا. پھر ہم مرے اور مٹی کا حصہ بن گئے اور پودے ہو کر اگے اور یہ درخت بنے، اور یہ جانا کہ اس درخت کے سائے تلے کھڑے دو جسم جس لذت سے آشنا ہیں وہ ہم پوری عمر سونگ نہیں پائے. واہ 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 واہ، بہت اچھا، ونڈرفل. تھینک یو. ہمیں تو ایک نیا شاعر ملا ہے جناب. اچھا، بہت اچھا. آپ نے اس حوالے سے کس کو پڑھا ہے، کس کو پسند کرتے ہیں اوبویسلی راشد صاحب، مطلب فرسٹ ٹائم تو آپ انہیں کو پڑھتے ہیں، دین میرا جی کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. راشد صاحب، میرا جی مین، اور اس کے علاوہ فیض فراز کو تو ہم آئی گیس سب نے ہی پڑھا ہے اور سب پڑھتے بھی ہیں. تو جی سامجد، میں بی ایس میں تھا. ڈاکٹر فدا بلوچ بہت شاندار پروفیسر ہیں ہمارے بہادر ذکر یونیورسٹی میں. انہوں نے یہی نظم سنائی اور دس نظم جسٹ میسمرائزڈ می. آئی واز لائک کہ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ پوئمس، آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ پوئمز اینڈ آئی ایم رائٹ پوئمس. تو پھر وہیں سے ایک جرنی اسٹارٹ ہوا جو ابھی چل رہا ہے اوبویسلی. سو ویلکم ٹو دا ورلڈ آف پوئٹری. تھینک یو. آئیے اور ہم سے رابطہ بھی رکھیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہمارے ایک بہت نرالے شاعر ہیں منیر نیازی، اور منیر نیازی جو ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے. ایک نظم ان کی بہت پاپولر ہے، ٹی وی پہ بھی اکثر آتی بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی. وہی سنا دیتا ہوں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہر کام کرنے میں. ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہر کام کرنے میں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مجید صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، پڑھنے کا بھی ایک اپنا انداز تھا. تو دوستو اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آئیے، ہمارے کون دوست آئیں گے؟ تشریف لائیے پلیز. السلام علیکم، تشریف رکھیے، اپنے متعلق بتائیے. My name is Naib Rahman. I belong from FATA. I study LLB in PU, Punjab University Law College. اچھا. From Patwan. اور Patwan. اچھا، اور فاٹا میں کہاں سے؟ FATA میں وزیرستان سے. وزیرستان سے. اچھا، واہ واہ. اور کس کو پڑھتے ہیں آپ شاعری میں؟ کون پسند ہے آپ کو؟ امام منظر صاحب. اچھا کیونکہ اچھا. وہ اپنے ہمارے علاقے کے حالات کے متعلق وہ شاعری سناتی ہے، اسی وجہ سے. ہاں ہاں، اچھا 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 اچھا. اور میں پشتو میں سنانا چاہتا ہوں اس کی شاعری کو. ٹھیک ہے، آپ پشتو میں سنائیے، ساتھ ہمیں بعد میں ترجمہ بھی اگر اس کا سنائیں تاکہ آپ کی بات، آپ کی آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. صحیح. کہتے کہ د مریخ که د اسمان ناراضی سنگ راضی که د شدگر که هندوستان ناراضی سنگ راضی پیریان هندی چه هیچات په نظر ناراضی خرته گیدړ د بیابان ناراضی سنگ راضی په پېښور کې د پښتون د تباهی د پاره په پېښور کې د پښتون د تباهی د پاره بارود د کلی دکان ناراضی سنگ راضی شتا میر جعفر او میر صدیق زمونږ د کور خلکو کې شتا میر جعفر او میر صدیق زمونږ د کور خلکو کې زماری په ټیټ سر د میدان ناراضي څنګه راځي د خپل نیت موازنه وکړئ تپوس مه کوئ د خپل نیت موازنه وکړئ تپوس مه کوئ چې ماته کرکه د خپل ځان ناراضي څنګه راځي د بل په مرګ جنت ګټل اسلام کې او خیالک
د بل په مرګ جنت ګټل اسلام کې او خیالک د احکامات د قرآن ناراضي څنګه راځي د الله کور خو د بقا د فنا خو نه دی د الله کور خو د بقا د فنا خو نه دی وینې جومات کې د انسان ناراضي څنګه راځي علی وزیر چې په زندان کې پروت دی ولې پروت دی علی وزیر چې په زندان کې پروت دی ولې پروت دی رو انور چې د زندان ناراضي څنګه راځي واہ په کار هو چې د منظر قتل په کار هو چې د منظر قتل اغیار کړي وي په کار هو چې د منظر قتل اغیار کړي وي د وینو بوی مې د جانان ناراضي څنګه راځي ایک اور دو تین شعر ہے نا وہ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں ساتھ ترجمہ بتا دیں کہتے کہ د مریخ کہ د آسمان ناراضی څنګه راځي یہ جو مریخ آسمان سے آتے ہیں کس طرح آتے ہیں د دہشت گرد کا ہندوستان ناراضی څنګه راځي یہ دہشت گرد جو ہندوستان سے آتے ہیں کس طرح آتے ہیں مطلب بارڈر لگا ہوا ہے آرمی بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے پیریان خو نه دي چې هیچ چاته په نظر نه راځي یہ کہ جین کوئی جین تو نہیں ہے کہ کسی کی نظر نہیں آتے خر ته گیدڑ د بیابان ناراضی څنګه راځي کسی شہر کو گیدڑ آتے ہیں بیابان سے آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پېښور کې د پښتون د تباہی د پاره پېښور میں پښتونوں کی جو تباہی ہوتی ہے جو حملے دھماکے ہوتے ہیں بارود د کلی د دکان ناراضی څنګه راځي یہ جو بارود ہے نا یہ گاؤں کی دکان سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ کس طرح آتے ہیں میر جعفر میر صادق زمون د کور خلکو کې میں یہ کہہ رہے شاعر میں مانتا ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق آتے اپنے علاقے کے لوگوں سے آتے ہمارے پٹیٹ سر د میدان ناراضی څنګه راځي یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ میدان سے سر نیچے کر کے کس طرح واپس آتے ہیں د خپل نیت موازنه وکړئ تپوس مه کوئ چې ماته کرکه د خپل ځان ناراضي څنګه راځي اپنی نیت کا موازنہ کرے تو کسی سے تپوس کسی سے مطلب پوچھنا نہیں چاہنا ہے مطلب کسی سے موازنہ کرے اپنی بات کو یہ کہتے کہ ماته کرکه د خپل ځان ناراضي څنګه راځي مجھے اپنے آپ کو کیوں اتنا افسوس ہے کیوں اتنا مطلب وہ آتا ہے اپنے آپ پہ اتنا افسوس د بل په مرګ جنت ګټل اسلام کے او خیالک کہہ رہے کہ دوسری کو قتل کرنا جیسے کہ ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ ہمارے علاقے میں اسلام میں کیا پر بتایا ہے ہمیں بتایا اسلام میں کیا پر ہوتا ہے یہ شاعر کہہ رہے ہیں د احکامات کے د قرآن ناراضی یہ کہہ رہے کہ یہ احکامات اگر قرآن سے آ رہے تو کس طرح آتے ہمیں بتائے واہ 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 پختونخوا کے اندر پشتو کی جو روایت ہے اس میں ظاہر ہے کہ خوشحال خان خٹک رحمان بابا غنی خان یہ بڑے بڑے نام ہیں تو پچھلے کچھ عرصے سے مزاحمتی شاعری کی ایک روایت جو ہے وہ بہت توانا ہے اور مزاحمتی شاعری کی روایت جو ہے وہ تقریباً ہر زبان میں ہر کلچر میں بڑی مضبوط ہے پنجابی میں بھی اردو میں بھی تو اب یہ جو ہمیں سنایا گیا یہ بھی اسی روایت کا ایک حصہ ہے اور اس میں نوجوان جو ہے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اچھا علی وزیر چې په زندان کې پروت ہے ولې پروت ہے علی کہہ رہے کہ علی وزیر جیل میں پڑا ہے کیوں پڑا ہے اس نے کون سا جرم کیا ہے روانور چې د زندان ناراضی څنګه راځي روانور جب جیل سے آتے ہے کس انداز میں آتا ہے مطلب اس کو ایک اسپیسیفک پروٹوکول ملتا ہے اچھا ایک اور شاعر ہے میں نے زیادہ ٹائم پردیس میں گزارا ہے اسی وجہ سے اس کے دو شاعر سناتا ہوں مجبور صاحب دستا په بادشاہی کې په قراره کټتارا نغلم دستا په بادشاہی کې په قراره کټتارا نغلم پښتون ستړی مزدور یم کله هلته او کله دلته نه پتا مین یم نه په دې پتا اشنا نه پتا مین یم پام په اشنا کړی یم دا خو زه مجبور یم کله هلته او کله دلته پښتو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ سنائیے بالکل بالکل بتائیے کہہ رہے کہ آپ کی بادشاہی میں چرپائی کو میں مطلب کوئی قرار سے نہیں آیا ہو ہر وقت بے چین رہتا ہو آپ کی وجہ سے میں ایک پٹھان آدمی ہوں ایک پٹھان مزدور ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر واہ واہ
बस ये काफ़ी. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو کوئی اردو آپ کو یاد ہے مثلاً اردو شاعری میں، چاہے فیض احمد فیض ہوں یا ساحل I am not لدھیانوی ہو؟ interested in Urdu poetry. بالکل. No, I am only interested in about our وطن جو ہے نا وزیرستان یا جو بھی ہے، یا سو اس کے بارے میں interested بہت ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو میرے ویوز ہیں نا اس کو شاعری کے وہ شاعری کے انداز میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، اپنے علاقے کی شاعری کے انداز میں، شاعری کے انداز میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ ابھی میں نے جی پڑھایا آپ کو. جی جی بتائیے. نہیں بس یہی کافی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی دوستو، اور آئیے پلیز. آئی ایم تحریم سعادت، میرا نام تحریم سعادت ہے اور میں ایم فل کر رہی ہوں امریکن اسٹڈیز میں قائد اعظم یونیورسٹی سے. میں اپنی شاعری سناؤں گی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. میں ایک نظم سناتی ہوں، اگر اچھی لگی تو میں دوسری بھی سنا دوں گی. میں ویسے بیسکلی آزاد نظم لکھتی ہوں، اب تھوڑا نثری نظم کی طرف بھی میرا رجحان ہو رہا ہے. آپ کہاں سے ہیں تحریم؟ میں بیسکلی سندھ سے ہوں، انٹیریئر سندھ سے. اچھا جی جی. کہاں سے؟ سندھ میں کہاں؟ نواب شاہ سے. نواب شاہ سے. جی جی. رائٹ. تو آپ کا پسندیدہ شاعر کون؟ پسندیدہ شاعر کوئی ایک نہیں ہے. ڈفرینٹ ٹائمز میں میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ہے، ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھا ہے. تو ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے جو کنٹمپریری ہیں ان میں شعیب کیانی، اور جو ینگ پوئٹس ہیں ان میں نسیم خان کا بھی کہوں گی کہ مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا ان سے انفلوئنسڈ ہوں. اور اس کے علاوہ راشد آف کورس. اور سندھی میں مثلا شیخ ایاز ہیں یا بٹائی تو چلے بہت کلاسک انداز ہے ان کا، یا سرمست ہے. سندھی میں یہ کہ ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہے، لیکن سندھی پوئٹری ایز سچ میں نے زیادہ نہیں پڑھی ہے. تو میں انگلش میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہے لیکن اردو میں زیادہ لکھا ہے، تو میں ابھی اردو سے ہی اسٹارٹ کروں گی. یہ نظم بیسکلی میں نے ویمنس ڈے پر لکھی تھی. اس کا عنوان ہے گھر. وہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پہلے باپ، بھائی، شوہر اور پھر بیٹے کا گھر. ایسے میں اب وہ عورتیں جو ورجینیا وولف کا روم آف ونز اون پڑھتی ہیں، جو سوچتی ہیں، جو لکھتی ہیں، جو پینٹ کرتی ہیں، جو مارگریٹ ایڈورڈ کی بات سمجھ کر اپنے لاشعور میں چھپی مرد کی نظر کو نکال دیتی ہیں اور نوداتا مینن کی طرح خود کو اور معاشرے کو دیکھنے کا لینس تبدیل کر دیتی ہیں، ان عورتوں کے لیے اپنے گھر نہیں ہے. انہیں اپنے گھر چاہیے ہیں، ہمیں اپنے گھر چاہیے ہیں. ہم مزید خود کو میل گیز سے نہیں دیکھ سکتی. کسی کو ریشم سے لمبے بال پسند ہیں تو کسی کو چھوٹے سے گھنگریالے بال. کوئی کہتا ہے جینز اور ہوڈی پہنو اچھی لگتی ہو تو کسی کو روایتی لباس پسند ہیں. ازلی تنہائی اور ایلینیشن کے مارے ہوئے ہم انسان اگر نظر بھی اپنی نہ رکھیں تو بے معنویت کے محیط سائے ہم سوچنے، لکھنے اور لڑنے والوں کو جلا نہ ڈالیں، بھسم نہ کر دیں. سسفس کی طرح ہمیں بھی جب اپنے وجود اور اس زندگی کا بوجھ خود ڈھونا ہی ہے تو کم سے کم ہمیں خود سے سوچنے، بولنے اور پہننے کا تو حق ہو. اس حق کے لیے ہمیں خود کو خود دیکھنا ہے، فریڈا کہلو کا جانشین بننا ہے، اظہر نفیسی کی طرح اپنے قلم سے خود کو منوانا ہے، پسماندہ اسٹرکچرز کو چیلنج کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر خود بنانے ہیں، سوچنا ہے، بولنا ہے، لڑنا ہے. واہ واہ، بہت. اور سنائیے. اوکے. میں تھوڑا سا نائلسٹک اور پیسمسٹک لکھتی ہوں لیکن فلسافیکل ٹچ ہوتا ہے. تو پہلے میں تو اتنا احتجاج ہے، احتجاج اس کے رزلٹ میں ہی آتا ہے آئی گیس. اوکے جی پلیز. میں نے خدا سے لڑ کے ایک نظم لکھ ڈالی.
واہ. کیا یہ گولی چلانے سے بہتر تھا؟ خدا کے سامنے چیخنے بلکنے گڑ گڑانے سے کبھی کچھ نہیں ہوا. میرے الفاظ خالی ہیں، ایمپٹی ویزلز. زمین و آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتے؟ جب کسی کو بھمبوڑا جا رہا ہو تو اس کی چیخیں عرش تک کیوں نہیں پہنچتی؟ خون کی ندیاں بھی اگینسٹ دا گریوٹی سفر نہیں کر پاتی. نہ کسی کی سسکتی بلکتی روح کی آہیں اسپیس ویکیوم سے گزر سکتی ہیں. خدا نے بہت سمجھداری سے خود کو اتنا دور رکھا تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ آ سکے. واہ واہ. انسان یتیم ابن یتیم، اے لاسٹ کاز. ایوولوشن کی ایک غلطی. سر پٹک رہا ہے کہ جائے تو جائے کہاں اور کس کے پاس؟ خداؤں کے مقدمے کس عدالت میں جائیں گے؟ ہم خدا کے ساتھ مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ زبان یقیناً مرد کی ایجاد ہے. واہ 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 واہ. وہ مجھے محبت کے نام پہ اپنی دنیا میں لایا اور بے حسی سے تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. اور جب اس سے بھی اس کی انا کی تسکین نہ ہوئی تو اس نے زبردستی اپنے پنجے مجھ میں گاڑ کے مجھے اپنی کھیتی بنا لیا. واہ. خداؤں کے مقدمے کس عدالت میں جائیں گے؟ واہ. خالی ہاتھ منو وزنی ہوتے ہیں اور غیر مرئی بیڑیاں سب سے زیادہ مضبوط. شروڈنگر صحیح تھا. ہماری اور ہمارے درد کی حقیقت کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آنکھیں گروی رکھوائی جا چکی ہیں مذہب، روایت اور معاشرے کے پاس. اب ہم سیکیور محسوس کرتے ہیں. گولی چلانا شاید واقعی بہتر تھا. واہ 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 واہ. تھینک یو. واہ واہ. تھینک یو سو مچ. بہت شاندار، بہت شاندار. ویلکم. آپ اپنی کمٹمنٹ میں رہے شاعری کے ساتھ. شیور. ویلکم پلیز. دوستو، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے جس طرح ہمارا ارد گرد تلخ ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے اور جبر بڑھ رہا ہے. ہمارے نوجوان کے لہجے میں، لفظوں میں، سوچ میں بھی تلخی ہے. اور یہ تلخی جب شاعری میں آتی ہے تو وہ کیسے کیسے روپ دھارتی ہے، یہ میرے لیے حیران کن ہے. کیونکہ ایک استاد کی حیثیت سے جب میں یونیورسٹی میں نوجوانوں کو اس طرح کی شاعری کرتے دیکھتا ہوں اور اس میں یہ سمبلز، یہ لہجے اختیار کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے شاعری پر میرا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اور خود نوجوانوں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں جس روایت میں ہمیں ساحر اور فیض اور اس جیسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آپ آئیں گے سر؟ آئیے پلیز. السلام علیکم. مرتضیٰ میرا نام ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر سے تعلق ہے. 2009-10 میں نے پی ایچ ڈی کی اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کو وہ جو خانہ تھا برین اس کو میں نے سائڈ پہ کر دیا اور دوسرا جو برین کی سائڈ تھی اس کی طرف ذرا توجہ دی. تو سائیکالوجی، فلاسفی، پھر ایونچولی لٹریچر اور پھر اب شاعری کی طرف. اچھا، تو بائی پروفیشن کیا ہے آپ؟ انجینئر ہوں. میری انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہے. اچھا جی جی. اور اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، اپنا بھی کام کرتا ہوں. واہ زبردست. تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن یہاں پہ ایک تو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ دس از the first time I am here اور بہت زیادہ انکریجنگ لگا. اور ابھی جو آپ نے بات کی تو آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ینگسٹرز کی شاعری کے اندر بہت ایک غصہ ہے، تو جب آپ ینگسٹر تھے تو آپ کی سوچ میں اور شاعری میں ایسا غصہ نہیں تھا؟ میری 2 کتابیں ہیں، ایک 2000 میں آئی تھی اور ایک 2015 میں آئی. پہلی کتاب کا نام ہے ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں اور دوسری کا نام ہے دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں.
تو ان کتابوں نے مجھے شہرت بھی دی, عزت بھی دی, لیکن وہ جو خاص طور پہ جو دوسری کتاب ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو نظم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو ایسے ہی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے اندر اب بھی وہی تڑپ موجود ہے. لیکن شاید آپ نے الفاظ کا چناؤ تبدیل کر لیا ہے کہ اتنی زیادہ تڑپ شاید نظر نہ آئے. میں جاتے ہوئے سنا دوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ پلیز. میں غزل سے میرا تعلق بہت قدیم ہے, اتنا ہی قدیم جتنا میں خود قدیم ہوں. واہ. تو اس کے ریلیٹڈ کہانیاں ہیں. میرے فیوریٹ شاعر کسی زمانے میں ساحر لدھیانوی ہوا کرتے تھے. آج کل منیر نیازی کی شاعری کے اندر جو تصوف کا رنگ ہے وہ مجھے جو فیل ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ان کی ایک نظم ہے چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں, اب وہ جس قدیم فراق کی بات کر رہے ہیں وہ فراق میرے خیال میں وہ جو سیپریشن بٹوین اسی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا ہوں, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے, آئی تھنک آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو مائی اون اوپینین ایز ویل. میرے خیال میں فیض کے بعد منیر نیازی کو میں بہت اعلیٰ مقام دیتا ہوں. آئی ایگری. اور منیر نیازی کو جیسے فار ایگزامپل پچھلے ہی دنوں, اب ظاہر میں ڈسکور کر رہا ہوں ایک بہت ہی بڑا کارپس آف پوئٹری اینڈ لٹریچر ہے جو کہ آپ اس کے اندر چلے جائیں تو دیر از سو مچ ٹو بی ایکسپلورڈ. تو ابھی پچھلے دنوں منیر نیازی کی پنجابی شاعری تھوڑی بہت سننے پڑھنے کا موقع ملا. تو ایک نظم تھی کہ اج دا دن بھی ایویں ہی لنگیا. واہ 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 واہ. اج دا دن بھی ایویں ہی لنگیا, کوئی بھی کم نہ ہویا. پورب ولوں چڑھیا سورج پچھم آن کھلویا. نہ ملیا میں خلقت نوں نہ میں یاد خدا نوں کیتا. نہ ملیا میں خلقت نوں نہ میں یاد خدا نوں کیتا. نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب دا پیتا. خوشی نہ غم کوئی کول نہ آیا, نہ ہسیا نہ رویا. اج دا دن بھی ایویں لنگیا. واہ واہ. کوئی بھی کم نہ. واہ واہ. اچھا اجازت دیں تو اپنی ایک غزل پلیز. مطلب عرض کیا ہے کہ اعتبار اٹھتا گیا ہے آپ کے وعدوں کے ساتھ. اعتبار اٹھتا گیا ہے, اعتبار اٹھتا گیا ہے آپ کے وعدوں کے ساتھ. سنگ دل ہوتے گئے ہیں آپ فریادوں کے ساتھ. واہ. لے ہی آتے چیر کر دل آپ کا ہم جوئے شیر. لے ہی آتے چیر کر دل آپ کا ہم جوئے شیر. کاش ہوتی کوئی نسبت ہم کو فرہادوں کے ساتھ. واہ 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 واہ. لے ہی آتے چیر کر دل آپ کا ہم جوئے شیر. کاش ہوتی کوئی نسبت ہم کو فرہادوں کے ساتھ. پھر کسی نے ذکر چھیڑا, پھر کسی نے ذکر چھیڑا, پھر سے دی دل نے اذان. کر لیا ہم نے وضو پھر آپ کی یادوں کے ساتھ. واہ 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 واہ. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اور اگلا شعر عرض ہے کہ خیر سے تکمیل کو پہنچی میری قید حیات. خیر سے تکمیل کو پہنچی میری قید حیات. خوب گزری سب اسیروں اور سیادوں کے ساتھ. واہ 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 واہ. اور مقطع عرض ہے کہ ہم بھی ہو ہی جائیں شاید, ہم بھی ہو ہی جائیں شاید. سرخرو روز حساب خانہ بربادوں نشادوں تباہ آزادوں کے ساتھ. واہ 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 واہ. بہت خوب, بہت پختہ. اور سنائیے. اس ہفتے کی جو کنکلوڈ ہوئی ہے, جی جی, وہ کافی دیر سے نا, مطلب ہم تو منیمم پہ چلنے والے لوگ ہیں, تو 4 شعر ہو گئے تھے, 5واں شعر ہو ہی نہیں رہا تھا. تو بیگم تھوڑی دیر بعد پوچھتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد نا, شعر ہوا, شعر آیا, شعر آیا, شعر آیا. وہ شعر آ گیا ایک دن. اچھا. میں نے کہا بھائی جب شعر نہیں ہوتی ہے نا تو شعر نہیں آتا. واہ واہ واہ. تو غزل ہے, مطلب عرض ہے کہ اچھا اب کچھ ہی پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت ہو رہی تھی,
تو یہ ایک التجا ہے. ٹھیک ہے. عرض کیا ہے کہ علم دے دے فغاں دے دے نشاط دو جہاں دے دے. واہ 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 واہ. علم دے دے فغاں دے دے نشاط دو جہاں دے دے کمال داستاں گوئی مجھے ذوق بیاں دے دے. واہ. بجھا ہی چاہتا ہے بس بجھا ہی چاہتا ہے بس شرار آرزو یا رب زمیں تسخیر کر لوں تو مجھے تو آسماں دے دے. واہ. کبھی تو کامراں ہم ہوں کبھی تو ہم بھی خوش ہو لیں کبھی تو کامراں ہم ہوں کبھی تو ہم بھی خوش ہو لیں بقدر استطاعت مختصر سا امتحان دے دے. واہ واہ. امانت جان کر سنبھال کر رکھ لے میری منزل ابھی فی الحال مجھ کو گردش کون و مکان دے. واہ واہ واہ. سفر کی سختیاں ساری پگھل کر موم ہو جائیں. واہ کیا مس ہے. سفر کی سختیاں ساری پگھل کر موم ہو جائیں دلاسا ایک ذرا مجھ کو رفیق کارواں دے دے. واہ واہ واہ. کیا بات کیا بات. سو ویلکم جناب. بہت شاندار بہت شاندار. دوستو ہم یہاں پر ہمارے ذہن میں ہے کیونکہ شاعر یہاں پر ڈسکشن کے لیے تو بہت سارے آتے رہتے ہیں, ہم ان سے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں مشاعرہ بھی ہے اور ہم نے پلان کر رکھا ہے کہ یہاں پر ہم غزل کا مشاعرہ بھی رکھیں گے اور نثری نظم کا بھی اور آزاد نظم کا بھی. پھر کچھ شاعروں کے ساتھ ہم اسپیشل شام بھی یہاں پہ گزاریں گے. تو آپ دی بلیک ہول کے پیج کے ساتھ ٹچ رہیے اور اطلاع میں رہیے. فیض صاحب کا ذکر نہ ہو تو یہ تو اچھا نہیں ہے. یہ ایک نظم ان کی میں پڑھ دیتا ہوں. ملاقات. یہ رات اس درد کا شجر ہے یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے. عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں. ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں. یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے. مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں. اسی کی شبنم سے خامشی کے یہ چند قطرے تیری جبی پر برس کے ہیرے پر ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے پلیز تشریف لائیے. آپ آ جائیں. وہ آ جائیں گے بعد میں آ جائیں گے. السلام علیکم. میرا نام نعمان ہے اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر مظفر گڑھ سے ہے. اور یونیورسٹی کے جب میں دوسرے سال میں تھا 2018 کی بات ہے, اس وقت میں نے ایک کورس پڑھا تھا لٹریچر کا جس کا نام تھا سانگز آف عشق ریبیلین اینڈ فریڈم کافیز آف بلے شاہ. کس ڈسپلن کے تحت؟ وہ ایک فری الیکٹیو کورس تھا, کسی ڈسپلن کے تحت نہیں تھا. میرا جو ڈسپلن تھا وہ معاشیات اور ریاضی میں تھا. اور اس کے بعد جب میں نے وہ پوئٹری کا کورس پڑھا تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ پوئٹری شاعری اور ریاضی میں بہت سملیرٹی ہے, بہت بڑی. ونڈرفل ونڈرفل. اور کیونکہ وہ چھوٹی چیزوں میں یا چھوٹے فارمولاز میں بہت بڑی بات کر جاتے ہیں. اور اس کورس سے پہلے میں بالی ووڈ کے سانگز ہی سنا کرتا تھا, تم ہی ہو کیونکہ تم ہی ہو. لیکن اس کے بعد جب وہ کورس پڑھا اور اس کے بعد اردو کی غزلوں سے بھی تعارف ہوا تو تب پتہ چلا کہ یہ آرٹ کی کتنی اعلیٰ فارم ہے. اور پنجابی کے جو عظیم شاعر ہیں ان سے بھی تعارف ہوا, جن میں سے ایک بہت عظیم شاعر ہیں شیو کمار بٹالوی صاحب. اور اتنے سینسٹیو شاعر تھے کہ میں نے سنا ہے
کہ وہ جب اپنی غزل یا نظم پڑھا کرتے تھے تو رو رو کے ان کی قمیض اپنی گیلی ہو جاتی تھی. ان کا ایک شعر ہے جو خان صاحب نے بھی بہت بار پڑھا ہے, مائے نی مائے میرے گیتاں دے نینا وچ برہاں دی رڑک پوے. برہاں ایک ایسا لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے خود انوینٹ کیا تھا, جو ریپرزینٹ کرتا ہے جب آپ کسی کی جدائی میں جس غم کو برداشت کر رہے ہو تو اس کو برہاں کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ مائے نی مائے میرے گیتاں دے نینا وچ برہاں دی رڑک پوے, ادھی ادھی راتی اٹھ رون موئے مترانو مائے مینو نیند نہ پوے. پھر ان کا ایک بہت زبردست شعر ہے اسی نظم کا, اسی کا حصہ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آکھ سو نی کھا لے ٹک ہجراں دا پکیا لیکھاں دے نے پٹھڑے توے, غماں دی چٹ لے تلیر نو غماں دے گلاب وچوں کالجے نو حوصلہ پوے. تو اس طرح کا ان کا ایک شعر ہے. سوری اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو اس میں بہت معذرت. اور دوسری جو چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ داؤد بھائی نے جب یہاں پہ آ کے سید جون ایلیا صاحب کا ذکر کیا تو بہت اچھا لگا. ان کی ایک چھوٹی سی غزل ہے جو میں سناؤں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا, میری ہر بات بے اثر ہی رہی, نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا, اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے ہیں زبان میں کیا. اس کے بعد وہ بولتے ہیں وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا. پھر وہ لکھتے ہیں یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, ہے نسیم بہار گرد آلود خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا. یہ مجھے, یہ ان کا آخری شعر ہے اس غزل کا, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. بہت شکریہ. کچھ اور سنانا چاہیں؟ سید جون ایلیا صاحب کا یہ ایک شعر ہے, تھوڑا سا چیزی سا شعر ہے, لیکن اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی, آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. واہ واہ واہ, تھینک یو نعمان. بہت شکریہ سر. بہت شاندار, بہت شاندار. کبھی یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں شاعری کی کچھ صورتیں ہم اپنے دادا سے, نانا سے, ماں باپ سے سن لیتے تھے, اور اسکول میں بزم ادب وغیرہ ہوتا تھا اور وہاں پر بھی, لیکن اب اسکولوں میں اردو نہیں رہی, لہٰذا شاعری بھی نہیں رہی. تو اب جب میں چونکہ لٹریچر پڑھاتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گیت سن کر, غزلیں سن کر, یہ جو فلموں کی ہیں, اوکے, میں عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں, ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں, اور اس میں ایک سنجیدہ ذوق بھی رکھتے ہیں, تو پھر آپ لٹریچر کے آدمی ہیں, کیونکہ یہ فلم اور ڈرامہ آپ کو ناول اور افسانے کی طرف لے کے جائے گا, اور یہ جو فلمی گیت ہے آپ کو شاعری اور غزل کی طرف لے کے جائیں گے. تو اب ایسا ہی ہوتا ہے. تو نعمان نے بہت اچھا جون صاحب کی بہت جو معروف چیزیں ہیں اور ہمیں بہت پسند ہیں وہ پیش کی. تو آپ آئیے, آپ کچھ ہمیں کہنا چاہیں, سنانا چاہیں. السلام علیکم, میرا نام اشان عظیم ہے اور پروفیشنلی میں لائر ہوں اسلام آباد سے. اور شاعری کا جہاں تک شوق ہے وہ مجھے آئی گیس ہم 6ٹھی کلاس میں تھے تو اس ٹائم سے نا ہمارے ایک اردو کے ٹیچر تھے, وہ آتے تھے پڑھاتے تھے, تو اس ٹائم سے ہمیں نا شاعری کا شوق بڑا, مجھے پرسنلی کافی انگیجنگ میں. نام یاد ہے ان کا؟ سرمد صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ ہمارے ڈیورنگ میرے خیال سے 8ویں 9ویں کلاس میں تھے, تو
ہماری کلاس میں ہی جیسے وہ انٹر ہوئے تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, تو ان فرنٹ آف اس ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, اور بڑے خوش مزاج سے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو شاعری کا آغاز بیسکلی وہاں سے ہوا سفر کا, اور اس کے بعد صرف پڑھنے کا حد تک ہی کافی شوق رہا, کیونکہ لکھنے کا ایسا اتنا شاید ٹائم نہیں تھا اور موقع نہیں تھا, اور پڑھنے کو اتنے کچھ لوگ ہیں اور اتنے نئے نئے شعراء آ گئے ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, اور بہت اچھی شاعری وہ کہہ رہے ہیں. اور ان شارٹ میں اگر یہ بات بولوں کہ آپ کو جس کی تلاش ہوتی ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. ویری رائٹ. جان ایلیا کی بات ہو رہی تھی. جان ایلیا کا ایک بڑا خوبصورت سا قطعہ تھا یا شاعری تھی, وہ تھی کہ اب تم کبھی نہ آؤ گے یعنی کبھی کبھی, اب تم کبھی نہ آؤ گے یعنی کبھی کبھی, رخصت کرو مجھے کوئی وعدہ کیے بغیر. واہ 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 واہ. تو یہ ان کا ایک انداز بڑا نرالا اور بڑا خوبصورت سا تھا, اور کافی شوق ہے جان کا. اور اس کے علاوہ کچھ مصرے میں کچھ تھے وہ بڑے خوبصورت آج کل جو کرنٹلی جو مائنڈ میں چل رہے ہیں, وہ تھے کہ جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی, جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی, کیا فائدے کو روئیے لاگت نہیں ملی. واہ واہ واہ. اور قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا, قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا, اور ہم کو شہید ہو کے بھی جنت نہیں ملی. واہ 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 واہ. تو یہ, اور ایک غزل میں پڑھنا چاہوں گا, میں نے پڑھی نہیں ہے آج تک, اور مجھے ریسنٹلی ایک میرے سامنے آئی تھی اور میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, مجھے بڑی مزے کی لگی. میں چاہوں گا کہ میں شیئر کروں سب سے پلیز. فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہوں شاید, اور تھوڑی سی لمبی ہے تو پیش کی معذرت. تھا کہ بھلے دنوں کی بات ہے, بھلے دنوں کی بات ہے, بھلی سی ایک شکل تھی, نہ یہ کہ حسن طعام ہو نہ دیکھنے میں عام سی, نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے, مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھب فضا کا رنگ و روپ تھی, وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی, وہ سردیوں کی دھوپ تھی. نہ مدتوں جدا رہے, نہ ساتھ صبح و شام ہو, نہ رشتہ وفا پہ ضد, نہ یہ کہ اذن عام ہو, نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے, نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے, نہ اختلاط میں وہ رم کہ یہ بد مزاح و خواہشیں, نہ اس قدر سپردگی کہ زج کریں نوازشیں, نہ عاشقی جنون کی نہ زندگی عذاب ہو, نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو. کبھی تو بات بھی خفی, کبھی سکوت بھی سخن, کبھی تو کشت زعفراں, کبھی اداسیوں کا بن. سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی, وصال جاں فضا تو کیا فراق جاں غسل کی بھی. سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی, سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی. میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑھ گئی, میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے, کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدطرز ہوس کہے. شجر ہجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابا گل رہیں, نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں. محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں, بس ایک درک سے نسبتیں سغان با وفا میں ہے. میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں, میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں, وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں. تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں, مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں. نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زام, جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی. سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا, وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا. بھلی سی ایک شکل تھی بھلی سی اس کی دوست تھی,
اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی. بڑی لمبی تھی اور میں فرسٹ ٹائم ریڈ آؤٹ کر رہا تھا. ہوپ واہ واہ بہت اچھا. اور ایک زبانی مجھے یاد ہے وہ میں سناؤں گا تاکہ مومنٹم میں برقرار رکھوں, تاکہ اسی سے بیسکلی میں وہ سرچ کر رہا تھا تو یہ میرے سامنے آئی. جب میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا تو مجھے بڑے مزے کی لگی. وہ جو غزل میں سرچ کر رہا تھا وہ تھی کہ گئے دنوں کی بات ہے, گئے دنوں کی بات ہے, بہار پر شباب تھا, ہوا بھی خوشگوار تھی, نہ جانے کیوں مچل پڑا, میں اپنے گھر سے چل پڑا, کسی نے مجھ کو روک کر بڑی ادا سے ٹوک کر کہا کہ لوٹ آئیے, میری قسم نہ جائیے. پھر آج وہی شام ہے, بہار جس کا نام ہے, چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر, نہ جانے جاؤں گا کدھر, کوئی نہیں جو روک کر, کوئی نہیں جو ٹوک کر کہے کہ لوٹ آئیے, میری قسم نہ جائیے. واہ واہ بہت شکریہ بہت شکریہ, بہت شاندار. عالم بھائی کچھ سنائیے نا آپ بھی, آئیے آئیے پلیز. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہر دفعہ یہ جو ایک خطاطی اور آرٹ جو ہمارے, تو یہ عالم صاحب کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 1 سال اور آلموسٹ 2 مہینوں میں کوئی کتنے پروگرام کیے ہم نے اب تک؟ 500 something. 550 پروگرام. تو یہ 550 یہاں پر یہ کام جو ہے یہاں پر عالم صاحب نے بھی کیا, ہمارے ایک اور مصور ہیں سجاد صاحب, انہوں نے بھی. ہاں جی ہاں بالکل ویلکم. تو یہ اس میں اہم بات ہے. جی عالم بھائی. میں اپنی شاعری سناؤں پھر. اوکے, شاعری سے پہلے ایک شعر عرض ہے کہ وجود میرا میرا نہیں ہے, میں خاک و خاکی میں جا بسوں گا. وجود میرا میرا نہیں ہے, میں خاک و خاکی میں جا بسوں گا, میں کیسے کیوں کر کسے پکاروں, وجود تیرا بھی تو نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کہ وجود میرا میرا نہیں ہے, میں خاک و خاکی میں جا بسوں گا, میں کیسے کیوں کر کسے پکاروں, وجود تیرا بھی تو نہیں ہے. غزل عرض ہے میں فنا میں گم کوئی شے نہیں, میں فنا میں گم کوئی شے نہیں, یہ رہبری کا سوال کیا. عرض کرتا ہوں کہ میں فنا میں گم کوئی شے نہیں, یہ رہبری کا سوال کیا, میری جستجو میرے زیست کا, تیرے کن کا اس میں کمال کیا. واہ 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 واہ. میں فنا میں گم کوئی شے نہیں, یہ رہبری کا سوال کیا, میری جستجو میرے زیست کا, تیرے کن کا اس میں کمال کیا, جو خودی کا خود نہ ہو آسرا, پھر جبین و جسم کا جمال کیا. جو خودی کا خود نہ ہو آسرا, پھر جبین و جسم کا جمال کیا. وہ عروج شب تو کٹھن رہا. عرض کرتا ہوں کہ وہ عروج شب تو کٹھن رہا, جو حلق نہ پکڑے زوال کیا. میرے مہرباں مجھے چھین لے, میرے مہرباں مجھے چھین لے, یہاں کچھ نہیں تو ملال کیا. میں فنا میں گم کوئی شے نہیں, یار بری کا سوال کیا. میری جستجو میرے زیست کا, تیرے کن کا اس میں کمال کیا. واہ 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 واہ, کیا بات کیا بات. اور دیکھیے اوکے ٹھیک ہے, تھوڑا سا مجھے میں فرسٹ ٹائم بیٹھ کے, اٹس مائی فرسٹ ٹائم. یہ فرسٹ ٹائم والے لگتے ہیں نہیں لگتے نا. اوکے ون مور. مجھے عشق تھا یہ حصار تھا, مجھے عشق تھا یہ حصار تھا, وہ جنون تھا یا خمار تھا. مجھے عشق تھا کہ حصار تھا, یہ جنون تھا وہ خمار تھا. مجھے جا بجا جو سنائی دے میرے دھڑکنوں کا قرار تھا. مجھے جا بجا جو سنائی دے میرے دھڑکنوں کا قرار تھا. میرا رہنما میں نہیں رہا. عرض کرتا ہوں میرا رہنما میں نہیں رہا. میرے جستجو کا پکار تھا. تجھے سب خبر تھی یقین ہے,
تجھے سب خبر تھی، یہ یقین ہے میری جا بھی تجھ پہ نثار تھا، میں نہ ہوش میں نہ حواس میں، میں نہ ہوش میں نہ حواس میں، تیرا ہجر مجھ پہ سوار تھا، کیوں دھواں دھواں ہے یہ زندگی. خاص کرتا ہوں، کیوں دھواں دھواں ہے یہ زندگی، کیا نصیب میرا غبار تھا، کیوں دھواں دھواں ہے یہ زندگی، کیا نصیب میرا غبار تھا. تیرے ہم سخن تو ہزار ہیں، خاص کرتا ہوں، تیرے ہم سخن تو ہزار ہے، کہ میرا بھی ان میں شمار تھا. ایک فائنل، میرے خیال سے نا پسندیدہ شاعر کی بات ہو رہی تھی، تو شاعر پسندیدہ کوئی نہیں ہوتا، ان کے الفاظ آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں. میرا کوئی پسندیدہ شاعر نہیں ہے، مجھے ان کے الفاظ اچھے لگتے ہیں. اور تہذیب حافظ کی غزل ہے جی. خیر سے مجھے تہذیب حافظ نہیں پسند، لیکن یہ غزل بہت پسند ہے. یا آئی نو. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا. واہ. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کے چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ، مت پوچھ اس نے جس کو کہا، اس نے جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا. اپنا لڑنا بھی محبت ہے، تمہیں علم نہیں، چٹکتی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے چاہے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا، فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. واہ واہ واہ. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں زبردست. جاؤں، اجازت. تھینک یو، بہت شکریہ عالم صاحب. جی دوستو، اوکے، آپ پہلے، پھر آپ، اور پھر آپ، ہاتھ اس ترتیب سے اٹھے ہیں. آئیے آپ. ہاں جی، ویلکم. السلام. یہاں بڑے اچھے اچھے دوست اور ذوق والے لوگ آئے تھے، تو اس لیے میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو پہلے ہی معذرت چاہوں گا. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا نام بتا دیں تاکہ وہ یاد رہے. میرا نام اسد ہے اور میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں پچھلے 6-7 سال سے کام کر رہا ہوں. ویلکم اسد. اور بائی پروفیشن تو میں نوکری کر رہا ہوں، اور مجھے شوق جو ہے وہ ہائیک وغیرہ یا بائکنگ وغیرہ کا مجھے شوق ہے. انفیکٹ ابھی بھی میں ڈائریکٹ ہائیک سے سیدھے ادھر آ رہا ہوں. ویلکم جی. تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ اور ایک نظم ہے نون میم راشد کی، اور اس کا کافی لمبی ہے. اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. نظم کچھ یوں ہے کہ عنوان بتا دیجیے. زندگی سے ڈرتے ہو. مشہور نظم ان کی. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے. اس سے تم نہیں ڈرتے، انکہی سے ڈرتے ہو. جو بھی نہیں آئی اس گھڑی کی آنے کی آگہی سے ڈرتے ہو. واہ واہ واہ. تم ابھی سے ڈرتے ہو، واہ واہ. تم ابھی سے ڈرتے ہو. تو یہ بس پہلا حصہ کچھ اس کا یاد تھا. اس کے ساتھ فیض صاحب کا بہت چھوٹا سا، میں دراصل شوقیہ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، تو کچھ نظمیں ریکارڈ بھی کرتا ہوں. تو وہ یہ ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اور انتہائی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا، آج کل میرے راگ جو میرے ذہن میں بہت دیر سے چل رہا ہے، تو وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا، تو ابھی بھی چل رہا تھا میرے ذہن میں. تو میں نے کہا آپ دوستوں کو اگر آپ سب کی اجازت ہو آپ کو سنا دوں. تو لیکن وہ گا کے سناؤں گا، اس لیے کمی بیشی ذرا زیادہ معاف کیجیے گا. راگ سر اوپر نیچے ہو جائیں گے تو اس کے لیے پیش کی معافی چاہتا ہوں. کدی آ مل سانول یار وے.
یہ شاہ حسین صاحب کا ہے. ہو ساجن پریت لگا کے دور دیس مت جا. ساجن پریت لگا کے دور دیس مت جا. ہو کدیا مل ساول یار وے. ہو کدیا مل ساول یار وے. میرے لولو چیخ پکار دے. میرے لولو چیخ پکار دے. ہو کدیا مل ساول یار وے. میری جندڑی ہوئی اداس وے. میرا ساول آس نہ پاس وے. میری جندڑی ہوئی اداس وے. میرا ساول آس نہ پاس وے. میرے لولو چیخ پکار دے. میرے لولو چیخ پکار دے. ہو کدیا مل ساول یار وے. واہ، آپ سب کی سماعتوں کا بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے پڑھا بھی اچھا اور گایا بھی اچھا آپ نے. بہت اچھا. یہ کلام آئی شور کہ یہ شاہ حسین کا ہے؟ آپ کنفرم ہے کہ یہ شاہ حسین کا کلام ہے یا یہ ملتان کے ہمارے فرید سائیں کا ہے؟ اس کو کنفرم ضرور کر لیجئے، ورنہ فیس بک پہ تو یہ فرد بادشاہ کا بھی لکھا ہوا ہے اس کا. وہی تو دوستو اور کی ہے؟ ہاں آپ پلیز آئیے پلیز آئیے. سب کو سلام میری طرف سے. شاعری سے میرا تعارف بڑا بھی نیا بھی نہیں ہے، 3 سال ہو گئے ہیں. پہلے مجھے شاعری اور شاعر بڑے کرنج لگتے تھے کہ یہ تو بس پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک وہ انسانوں کے اندر ایک نیچرل ارج ہوتی ہے خود کو امورٹلائز کرنے کی، جب تک کہ ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کا ایونٹ نہیں ہوتا کہ جو ان کو جھنجھوڑ دے، جیسا کہ ان کو موت کا آمنا سامنا کرنا پڑے، یا پھر جو دل کے بہت عزیز لوگ ہوتے ہیں، دل عزیز لوگ، ان کو الوداع کہنا پڑے. تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کوپنگ میکینزم ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو جرنلنگ کرتے کرتے میں شاعری کی طرف آئی، اور اس میں میرے اردو کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی کافی پارٹ ہے. ان کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. آپ نام لے دیں، یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ٹریبیوٹ ہوتا ہے. یس. تو میرے اردو کے استاد ہیں، ان کا نام شراز ساگر ہے. ان کی کتاب بھی ہے تیری یاد کا دکھ. تو وہ کافی انکریج کیا کرتے تھے اس زمانے میں. حالانکہ میں شاعری بھی نہیں کرتی تھی، لیکن صرف یہ کہ آپ تشریح کرتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا تھا بس ہم نمبرز لینے کے لیے کرتے ہیں. خیر، پہلے ریزسٹنس کی بات ہو رہی تھی، تو میرے خیال سے اس زمانے میں پیار سے بڑی ریزسٹنس نہیں ہو سکتی ہے، عشق سے بڑی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر میری پہلی اپنی لکھی ہوئی غزل ہے. نئی شاعرہ ہوں میں، تو اگر کوئی وزن آگے پیچھے ہو گیا تو میں چاہوں گی کہ بعد میں مجھ سے انٹریکٹ بھی کریں. کسی نے کوئی اصلاح بھی کرنی ہو تو آئی ایم اوپن ٹو دیٹ. دس از ایکچولی مائی فرسٹ ٹائم آئی ایم ریڈنگ پوئٹری ٹو دس مچ آڈینس. مرض عشق میں مبتلا میں مریض عشق، کرب زدہ اس دنیا میں مسیحا عشق. میں ڈرا ہوا سا لے کر آیا مراد عشق،
بدن کی قید سے آسمان کو تک رہا یہ آزاد عشق. میں نامکمل میں عارضی اور مستقل سا یہ زخم عشق. میں عارضہ، میں ایک خسارہ، میں طالب کمال عشق. میں منزلوں کو بھلا بھی دوں میرا عشق ہے یہ راہ عشق. میں منزلوں کو بھلا بھی دوں میرا عشق ہے یہ راہ عشق. میری سب بغاوت یہ عشق ہے، میرا ناز ہے ملال عشق. میری سب بغاوت یہ عشق ہے، میرا ناز ہے ملال عشق. اور اس کے علاوہ جون ایلیا کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کافی برے دنوں میں ینگسٹرز کو انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے. اور میں ایک دن ایسے لکھ رہی تھی تو میں نوٹس کری تھی کہ جو میری انر وائس ہے، پوئٹک وائس، وہ جون ایلیا کے اسٹائل میں آ رہی تھی. دین آئی واز لائک یہ تو کاپی ہو جائے گی. پھر واز لائک نہیں، انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ جگرے کا کام ہوتا ہے. تو یہ ان کو ٹریبیوٹ ہے جون ایلیا کو. سنا ہے لال کہہ کر پکارتی ہو تم، جون کی غزلوں سے دل لبھاتی ہو تم. جلد کی چادر میں کیا خوب ڈھانپا ہے، اس خون کی طرح کتنے لفظ چھپاتی ہو تم. طبیعت تازہ روح پرانی، خود کو یہ کیسی کہانی سناتی ہو تم. ہم راز ہم عصر جانان، ہم راز ہم عصر جانان، سب لفظ میٹھے، بہار کس کو بلاتی ہو تم. خود کو بھی حافظ خدا کیا تم نے، خود کو بھی حافظ خدا کیا تم نے. کیا کہا خود کو بھی لبھاتی ہو تم. تو یہ جون کے اسٹائل سے انسپائرڈ پوم ہے. اس کے علاوہ ایک اور غزل ہے، میں سنا سکتی ہوں. اچھا، میرے جرنلز گم ہو گئے تھے. مجھے عادت ہے کہ میں صرف پیپر کے اوپر ہی لکھتی ہوں اور اس کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا، تو یہ بھی میریکل تھا کہ یہ دوبارہ مل گئے تھے. اور ایک موٹیویشن بھی تھی کہ اب میں لوگوں سے شیئر کیا کروں گی جو بھی لکھوں گی. تو یہ ایک اور غزل ہے جو کہ ایک دوست کے بارے میں لکھی تھی جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے خدا سے بات کر کے دیکھا، تجھ جیسوں سے دل لگا کر دیکھا. تیری دی زنجیر کو گلے میں پہن کر دیکھا. کبھی خود کو، کبھی نئے رشتوں کو گھر بنا کر دیکھا. تہذیب کا پہناوا وحشتوں کی تہوں میں دیکھا. ان چہروں کو دنیا سے یکتر بیگانہ ہوتے دیکھا. جگر گوشوں کو رخ تار تار کر دور جاتے دیکھا. اور موت کی تمنا بھی کر دیکھا. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ سوال کرنے والوں کو بھی یکساں دیکھا. مگر تیری موت کی آگاہی نے جب بھی در کھٹکھٹایا، میں نے اس روح کو جسم سے پرواز کرتے دیکھا. میں نے اس روح کو جسم سے پرواز کرتے دیکھا. واہ، شکریہ. اپنا تعارف کروائیے. میں نے تعارف نہیں کرایا اپنا. جی، میرا نام رخسار ہے. میں لاسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. اچھا اچھا. اور میرا تعلق وزیر آباد سے ہے. سو ویلکم، بہت اچھا لگا شکریہ. آپ یہاں پر آئیں اور بلیک ہول کی اسٹیج سے آپ اٹیچ ہوئیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آئیے بھائی صاحب. میرا نام سرمد جاوید ہے. میں نمل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس اردو کر رہا ہوں وہاں سے. اچھا اچھا اچھا. جی. تو آپ پوچھیں گے نہیں کون سے شاعر کو پڑھتے ہیں یا میں خود ہی بتاؤں گا؟ بتائیے کس کو پڑھتے ہیں. پہلے تو شاید ایک پل کے لیے آپ مجھے دیکھیں، خلیل الرحمن قمر. خلیل الرحمن قمر صاحب کو. اچھا اچھا اچھا. واہ، جتنے وہ میرے دل کے قریب آ چکے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی دوسرا پوئٹ آیا ہو. واہ. تو آپ کون سے سیمسٹر میں ہیں؟ میں 3rd سیمسٹر میں ہوں. 3rd سیمسٹر میں. انہی کے بہت مشہور اشعار ہیں. جی. لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے. واہ 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 واہ. لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا. تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے،
دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. واہ. تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا, تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا, کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا. یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب, پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا. واہ واہ. انہی کی ایک تازہ نظم ہے. گلاب لے کر شراب لے کر, گلاب لے کر شراب لے کر میں اس کے ہونٹوں کو لکھ رہا ہوں. گلاب لے کر شراب لے کر میں اس کے ہونٹوں کو لکھ رہا ہوں. اداس لہجے کی دلکشی کو خیال باتوں کو لکھ رہا ہوں. اگر وہ پلکیں اٹھا رہا ہے, نظر نظر سے ملا رہا ہے, تو میں کشو یہ عذاب کیوں ہے, شراب خانہ اداس کیوں ہے. اسے کہو ادھر تو دیکھے, میں اس کی آنکھوں کو لکھ رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں کہ اس کا چہرہ خدا کا حسن کمال ہوگا. وہ جنتیں جب بنا رہا تھا اسی کا دل میں خیال ہوگا. اسی کے جلووں کی تاپ لے کر میں چاند چہروں کو لکھ رہا ہوں. گلاب لے کر شراب لے کر میں اس کے ہونٹوں کو لکھ رہا ہوں. اداس لہجے کی دلکشی کو خیال باتوں کو لکھ رہا ہوں. واہ. انہی کے کچھ اشعار ہیں. اس کے بعد میری ایک اپنی غزل یا نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی پلیز. یہ لوہے عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ, یہ لوہے عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ, وفا سے جیت بھی جائیں تو ہار جائیں گے. واہ. وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی, سنا ہے چند وہی لوگ پار جائیں گے. واہ. کتاب ظرف محبت پہ ہاتھ رکھ کر کہو, کتاب ظرف محبت پہ ہاتھ رکھ کر کہو, سوال جان کا آیا تو وار جائیں گے. واہ. ایک غزل ہے میری اپنی. ہر سہولت ہی اذیت ہے مجھے, ہر سہولت ہی اذیت ہے مجھے, پہلے لگتا تھا ضرورت ہے مجھے. ہر سہولت ہی اذیت ہے مجھے, پہلے لگتا تھا ضرورت ہے مجھے. وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے بھلا, جس سے کہتا ہوں محبت ہے مجھے. واہ. کالے ہونٹ اچھے نہیں لگتے اسے, ورنہ سگریٹ سے تو رغبت ہے مجھے. کالے ہونٹ اچھے نہیں لگتے اسے, ورنہ سگریٹ سے تو رغبت ہے مجھے. سب دکھاوا ہے دکھاوا ہر طرف, سب دکھاوا ہے دکھاوا ہر طرف, صرف اپنی ہی حمایت ہے مجھے. گنتی کی بس چند ہی کچھ یادیں ہیں, انہی یادوں سے رفاقت ہے مجھے. چکر آ گئے ہیں گلابی ایڑی پر, چکر آ گئے ہیں گلابی ایڑھی پر, جسم کی حسرت ہے حیرت ہے مجھے. نارسائی بے وفائی بس فقط, بے رخی کی ایک شکایت ہے مجھے. بے رخی کی ایک شکایت ہے مجھے. دیتی ہے تکلیف تیرے ساتھ جو, رہنے کی تنہا عادت ہے مجھے. غم اداسی درد میرے یار سب, غم اداسی درد میرے یار سب, ہاں یہ نعمت بھی غنیمت ہے مجھے. دور کا اس میں مجدد تو نہیں, درد امت سے عقیدت ہے مجھے. درد امت سے عقیدت ہے مجھے. در سے آئے جانے جانا کے ہو کر, در سے آئے جانے جانا کے ہو کر, ان کے پیروں سے بھی نسبت ہے مجھے. مل گئی سرمد محبت ہے تجھے, مل گئی سرمد محبت ہے تجھے, رب کی دولت یہ عنایت ہے مجھے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں, نہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں. اور کتنے دوست ہیں جو آپ نے سنانی ہے؟ جی میں چلے میں تو سنا دوں گا. چلیں آپ سنا دیجیے سرمد, پھر ہم سنتے ہیں سیاہ صاحب سے. ایک اور غزل ہے. جی. خدا کے حکم پر لایا گیا ہوں, خدا کے حکم پر لایا گیا ہوں, بڑی خاموشی میں پایا گیا ہوں. کبھی بھی بزم میں تیری نہ آتا, کبھی بھی بزم میں تیری نہ آتا,
مگر پھر خاص بلوایا گیا ہوں. نظر بھر میں نہ کعبہ دیکھ پاؤں, نظر بھر میں نہ کعبہ دیکھ پاؤں, میں لذت دنیا میں مارا گیا ہوں. میاں انجام مجنوں کا سنا کر, میاں انجام مجنوں کا سنا کر سمجھتے ہیں میں گھبرایا گیا ہوں. میری تھوڑی سے آنسو تھے ٹپکتے, خدا سے جا کے ملوایا گیا ہوں. تھی باقی خواہشیں دستور ظالم, تھی باقی خواہشیں دستور ظالم, بڑی تیزی سے لے جایا گیا ہوں. مٹا پائے نہ تجھ کو کوئی سرمد, قلم سے رب کی میں لکھا گیا ہوں. واہ واہ, بہت شکریہ سرمد, تھینک یو. السلام علیکم. کوئی انٹرویو تو نہیں ہوگا آپ کا؟ اچھا اوکے. میرا نام سجاد اکبر ہے اور میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایم فل عبدالسلام اسکول لاہور سے میں نے کیا ہوا ہے. ایک ٹائم تھا میری زندگی میں بھی کہ میں بھی بڑی شاعری لکھتا تھا. پھر یوں ہوا کہ میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا. اور جس طرح یہاں ایک دوست نے بتایا کہ کسی ٹیچر نے ان کو شاعری کی طرف لے کے آیا, تو میں اس ٹیچر کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ایک ٹیچر ہے کہ جس نے شاعری سے میتھ کی طرف مجھے دھکیل دیا. کہیں سن لے تو ان کو آپ لگتا ہے کہ اب آپ میتھ سے اتنے عشق کرتے ہیں جتنا آپ شاعری سے کرتے ہیں؟ یقیناً. اپنی شاعری یاد کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ پلندہ پتہ نہیں اب کہاں ہے. خیر, ایک تو آپ نے پاکستانی شاعروں کے تھوڑا سا محدود میرا خیال کر دیا ہے. ہاں, ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو یاد بھی کریں. کچھ نوجوان جو ہیں ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کون کس کو کتنا پسند کرتا ہے, پھر جس کو پسند کرتا ہے اس کو اگر کوئی شرطانجلی دے سکے, کوئی ٹریبیوٹ دے سکے, تو ہم نے یہ موقع فراہم کرنے کی کوشش کی یہاں پہ. تو میں ایک غزل رشید قیسرانی صاحب کی پیش کروں گا. یہ غزل نیئر بھائی نے مجھے بھیجی ہے, تو یقیناً کسی پاکستانی شاعر کی بھیجی ہوگی. اچھا, تو میں زیادہ کوئی ادبی حلقوں میں جاتا نہیں ہوں, تو نہ کبھی کسی مشاعرے میں میں نے شرکت کی ہے. اوپن مائک میں اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں, تو کوئی بھی گستاخی ہو تو پیش کی معذرت. جی پلیز. اوکے. جو بلند بام حروف سے, جو بلند بام حروف سے, جو پرے ہے دشت خیال سے, وہ کبھی کبھی مجھے جانکتا ہے غزل کے شہر جمال سے. واہ واہ. میں کروں جو سجدہ تو کس طرف کہ میرا, میں کروں جو سجدہ تو کس طرف کہ میرا وہ قبلہ دید تو, کبھی شرق و غرب سے جلوگر, کبھی جنوب و شمال سے. واہ واہ. ابھی رات باقی ہے قصہ خواں, وہی قصہ پھر سے بیان کر, جو رقم ہوا تھا کرن کرن کسی چاند رخ کے وصال سے. میں جہاں بھی تھا تیرے حسن کے کسی زاویے کا اسیر تھا. یہاں پہ ایک میتھمیٹیکل ٹرم زاویہ آ گیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں جہاں بھی تھا تیرے حسن کے کسی زاویے کا اسیر تھا, میں تو ایک پل بھی نکل سکا نہ کبھی محیط جمال سے. کبھی خود کو تجھ میں سمو کہ میں لکھوں چاہتوں کے مکالمے, کبھی نام اپنا نکال لوں تیرے نام کی کسی فال سے. جو تیرے خیال کو جاوداں, جو میرے سخن کو امر کرے, وہی ایک لمحہ تراش لوں تیرے ہجر کے ماہ سے. میری عمر ساری گزر گئی ہے رشید جس کے طواف میں, بارے شہر میں وہی ایک شخص بے خبر میرے حال سے. واہ 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 واہ. مجھے اچانک وہ گلزار کی نظم یاد آئی ہے, اسکیچ, تو میں وہ سناتا ہوں. یاد ہے ایک دن میری میز پہ بیٹھے بیٹھے
सिगरेट की डिबिया पे तुमने एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है. वाह 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 वाह. तो ये मैंने आपसे इसलिए वो पाकिस्तानी का किया था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आप बॉर्डर की इस तरफ से शायर लेके ये उर्दू शायर है और जाहिर है कि उर्दू पाकिस्तान की ज़ुबान है. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने अच्छा जोड़ दिया, हमें आसानी दे दी हमें. राह फरार यही है. नहीं, बहुत शुक्रिया आपका. मैं असरार उल्लाह मिजाज की एक प्लीज़. वो क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले के शायर हैं तो उतना ही हमारे हैं जितना इंडिया के. कुछ आखिरी चंद साल शायद गुजारे होंगे इंडिया में भी. हाँ जी. ठीक है. उनकी नज़म है आवारा, आपने यकीनन सबने सुनी होगी, लेकिन कोशिश करूँगा. मुझे मैंने बहुत पहले सुन रखी थी तो मुझे बड़ी पसंद थी, और मैं लिख के जो है उसको इनफेक्ट प्रिंट करके लेके आया था कि मैं सुना सकूँ आप लोगों को. शहर की रातों और मैं नाशाद नाकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ. झिलमिलाते कमकमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ. ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफ़ी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख़याल, लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ. सुनाओ आगे भी. ठीक है. अपनी पसंद के एक दो बंद और सुना देता हूँ. नज़्म बहुत तवील है, कोई मुझे नहीं पता इसके कितने अशार हैं, 3-4 पेजेस पर अलबत्ता डबल साइड पे प्रिंट है. तो ये पूरी नज़्म ही पढ़ने वाली है, लेकिन इतना टाइम मैं आपका लूँगा नहीं. तो जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का ज़िक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ. बस यही है. आप जाके लाजमन इसको रेख्ता पे जाके सुन लें. हाँ. तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया. बहुत शुक्रिया. नहीं, अच्छा लगा आपको सुन के. मिजाज जो हैं वो हमारे तरक्की पसंद शायर हैं, लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था, और प्री पार्टीशन इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी, और ख़ास तौर पे ये जो इनकी नज़्म है ये लोगों को ज़बानी याद थी और नौजवानों के दिल की धड़कन थी. तो ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं हमारे ज़हन में फ्रेश नहीं रहती. तो कम से कम ये ज़रूर हुआ कि सिजाद ने जब ये नज़्म सुनाई है तो आप इसको रेख्ता पे जाके देखेंगे और मिजाज साहब को देखेंगे तो आप उनके साथ एक अटैचमेंट बना लेंगे. दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया. एक नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ. और इस नज़्म का उन्वान है गुमसुम वरक पर दस्तखत. खुदाए पाक की मर्ज़ी, जहाँ जीवन नशेबों का सफ़र हो तो ये कहते हैं वहाँ ना दिन निकलता है, वहाँ ना शब गुज़रती है. खुदाए पाक की मर्ज़ी. खुदाए पाक की मर्ज़ी, जलालाबाद के मर्द मुजाहिद साहिब ईमान दीन यानी ज़मी गुल खान की बेवा, यही कुछ ही बरस पहले सुना है जब वो अपनी उम्र के बस 14वें जीने पे उतरी थी. फ़िज़ा बारूद की एक अजनबी सी बास पे हैरान थी और पोस्ती फूलों पे पीले मौसमों का रंग छाया था. खुदाए पाक की मर्ज़ी फ़कत एक रायगानी दर्द की कोहना कहानी है. यही दिन थे जलालाबाद का मर्द मुजाहिद साहिब ईमानुद्दीन यानी ज़मी गुल खान
کاندھے پر لیے بندوق اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتا ورد کرتا موسموں کی سازشوں میں کھو گیا تھا. سو مقدر کے لکھے کا حوصلہ پا کر کلائی میں جلے خوابوں ادھوری قربتوں کی چوڑیاں پہنے عذاب زندگی کی اوڑھنی اوڑھے زمیں گلخان کی بیوہ وطن سے دور آ نکلی. خدائے پاک کی مرضی. سنا ہے آج کل وہ شہر کے گنجان حصے سے ذرا ہٹ کر ادھر 6-7 مرلے کے مکان نمبر 28 میں رہتی ہے، جہاں شب تو گزرتی ہے مگر ایک ناتواں دن کی خماری کاٹتی ہے پھر گزرتی ہے، جہاں دن بھی نکلتا ہے مگر شب کی ادھوری کروٹوں کی اوٹ سے ہو کر نکلتا ہے. خدائے پاک کی مرضی. مضافات تمنا کے خرابوں میں چھپی پر نور سی آہٹ، معطر خامشی میں ایک آوارہ مگر محتاج سرگوشی، سفیدی کا تقدس چھوڑ کر گمسم پڑے خالی ورق کے ایک کونے پر گلابی دستخط، یعنی مہر خانم. خدائے پاک کی مرضی. دوستو بہت شکریہ آپ ہمارے اس اوپن مائک سیشن میں تشریف لائے اور آج کی اس رونق میں اضافہ کیا. بلیک ہول جو ہے یہاں دنیا بھر کے جو موضوعات اور ڈسپلن ہیں ان پر یہاں پر لیکچرز اور مکالمے منعقد کرتا ہے. اس میں ادب بھی ہم موضوع بحث لاتے ہیں. اردو کے بڑے ناول، بڑے ادیب، بڑے نقاد، بڑے موضوعات، یہ سارے ہم گاہے بگاہے ڈسکس کرتے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم غزل کی شاعری اور نظم کی، جس میں آزاد اور نثری الگ الگ ہیں، ان کے مشاعرے بھی یہاں ارینج کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی ورک شاپ بھی رکھیں گے جس میں شاعری کی ورک شاپ اور افسانے کی ورک شاپ اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہم آگے بڑھائیں گے. اور یقیناً اس میں آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا حصہ بنیں گے. آج کی یہ جو محفل ہے اس میں ایک بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ہماری جو ہزاروں سال پر محیط جو شاعری کی جمالیات کی روایت ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے اور بہت سنجیدگی سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو حالات ہمارے ارد گرد بن رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی نوجوان نسل سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا سپارک اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کا رکھتے ہیں. صرف ایک دو باتوں کا ضرور خیال رکھیے کہ شاعری جو ہے یہ آرٹ ہے. دنیا کے جس کو فنون لطیفہ کہتے ہیں، ایک سپر آرٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہے. جیسے رقص ہے، جیسے مجسمہ سازی ہے، جیسے کہ گائکی ہے، یا جیسے کہ اور اس طرح کے بہت سارے آرٹ ہیں، مصوری بھی اسی میں شامل ہے. تو شاعری جو ہے چونکہ ہمارے سماج میں بہت قدیم ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں اور ایک یہ بہت اعلیٰ تاریخ رکھتی ہے. جب آپ شاعری سے جڑتے ہیں اور اس شاعری کی جڑت کے ساتھ آپ سٹیج پر آتے ہیں تو کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیے. نمبر 1، شاعری کے آرٹ کی جو مختلف شکلیں ہیں اس میں اپنی کمانڈ زیادہ سے زیادہ بنائیے. آپ کو اس کے جو اصول ضابطے ہیں اس کے ساتھ جو ہے مشق ضرور کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. دوسری بات، آپ کا پڑھنے کا انداز جتنا دلکش ہوگا وہ دوسرے کو متاثر کرے گا. تیسری بات کہ آپ کا جو تلفظ ہے اس کا خیال رکھیے. اگر لفظ گل ہے تو گل پڑھنا چاہیے، اگر گل ہے تو گل پڑھنا چاہیے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا خاص دھیان رکھیے. یہ آپ کی مشق کے دن بھی ہیں اور اس کے بعد کیونکہ جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے آپ پوری دنیا میں سنے گئے ہیں. آپ جا کے دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر کمنٹس آئے ہیں اور یہ کمنٹس جب تک آپ کا یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ موجود ہے، لوگ اس کو سنتے رہیں گے اور لوگ اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں گے. تو اس حوالے سے آپ کے اوپر کوئی ویک رائے نہیں آنی چاہیے. سو پوری تیاری کے ساتھ سٹیج کا حصہ بنیے اور آئندہ بھی یہاں تشریف لاتے رہیں.
ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ.